اس کے بعد اس کا کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد، اس کی وائف کا جو ہے وہ حق مہر ادا کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد، اس کی وصیت کو دیکھنے کے بعد، حکم یہ ہے قرآن پاک میں کہ جو جو چیزیں وہ بندہ چھوڑ کے فوت ہوا ہے، کپڑے ہیں، جوتی ہے، سائیکل ہے، ایک گلاس ہے پانی کا، جو جو چیزیں وہ استعمال کرتا تھا وہ چیزیں آپ جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھ لیں، اور جتنے بھی وارثان ہیں وہ آپس میں بیٹھیں، اور جو جو تقسیم ہے قرآن پاک میں دی گئی آپ کو، محمدن لا کے لیے آپ کو بینگ اے مسلم، اسی تقسیم پیتے ہوئے اس کو نظر انداز مت کریں۔ اگر آپ کبھی بھی قانون سے ہٹ کر چلیں گے، آپ کھو دیں گے، آپ اپنے خون کے رشتوں کو کھو دیں گے۔ آپ کی جو ہے، آپ قانون سے ہٹ کر کبھی نہ چلیں، چاہے وہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، چاہے آپ اپنی بہن کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کریں، آپ جب بھی قانون سے ہٹ کر چلیں گے آپ اپنی رشتہ داری کھو بیٹھیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، میرا 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور یہ بات مرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدیث مبارکہ اس پر موجود ہے، میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کیونکہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی، نہیں ہے مفہوم میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو ہر بندے کو وصیت کرنی چاہیے اپنی پراپرٹی کی، فوت ہونے سے پہلے سرکار کا فرمان ہے وصیت کریں لازمی، جس بندے کے نام پر ایک سنگل پینی بھی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پراپرٹی کی وصیت مرنے سے پہلے لازمی کرے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ 5 کینال کے لیے، 2 کینال کے لیے، 4 کینال کے لیے جب ایک باپ دادا منصفانہ طریقے سے اپنے بچوں کے نام پہ پراپرٹی ان کی نہیں لگا کے جاتے، بستر المرگ پر پڑے ہوتے ہیں، مرگ بستر پر پڑے ہوتے ہیں، تو وصیت نہیں کرتے یا اپنے بچوں کے نام پہ پراپرٹی پراپرلی نہیں کر کے جاتے، یا جوائنٹ کھیوٹ میں چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر بچے اپنے باپ کو، دادا کو بددعائیں دیتے ہیں، ان کی ایک نسل جو ہے وہ پوری کچہری میں ان کی جوتیاں گھس جاتی ہیں اس بات پہ کہ اپنا ان کا جو شرعی حصہ بنتا ہے وہ ان کو نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ پاکستان کے قانون میں فلاز اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو ان فلاز سے جو ہے وہ اکیوز جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ بینیفٹ اٹھاتے ہوئے دوسری پارٹی کو محض ذلیل کرتا ہے۔ تو جب ایک مرا ہوا بندہ قبر میں، پھر اس کے بچے اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ آج ہم اپنے دادا کی وجہ سے، ہم اپنے باپ کی وجہ سے، ہماری ایک پوری نسل جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جو ہے جوتیاں توڑ بیٹھی اپنی، اور جو ہمارا حصہ جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس میں بنتا ہے، جس کی فرد ہمارے پاس موجود ہے، جس کی رجسٹری ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں 5-6 سال کا ایکسپیرینس لے کے وکالت کر رہا ہوں، میرے پاس یہ کیسز کی فائلز ادھر پڑی ہیں، کیسز کی فائلز، ان میں کئی ایسے کیسز ہیں جن میں چچا بیٹوں پر، تایا کے بیٹوں پر، پھپھو کے بیٹوں پر آپس میں ان کی لٹیگیشن پارٹیز کی اتنی زیادہ ہے کہ تھانوں میں اپلیکیشنیں، ایف آئی آریں ایک دوسرے کے اوپر 506 کی، 337 کی، مختلف اوفینسز کی، کس کے لیے؟ 2 کنال رقبہ کے لیے، 4 کنال رقبہ کے لیے۔ تو کیوں آپ اسلام سے ہٹ کر چلتے ہیں؟ جب آپ اسلام سے ہٹ کر چلتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ یہ میری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سب دوستوں سے شیئر کریں اس ویڈیو کو، میں اس کے نیچے ایک ڈسکرپشن میں لنک دوں، اس لنک کو بھی لازمی سنیں۔ بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے کہ باپ جو ہے وہ مرنے سے پہلے اپنی پراپرٹی جو ہے وہ ہبہ یا رجسٹری اپنے بھتیجوں کے نام پہ یا کسی اور کے نام پہ کروا جاتا ہے۔ تو اس پر بہت سی سائٹیشن موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث موجود ہیں کہ ایک قانونی وارث جو خدا کی طرف سے آپ کی فیملی میں پیدا ہوا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی، اس کو آپ کبھی بھی اس کے شرعی حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے وہ آپ کو بددعائیں دے گا، لیکن بعد میں یہ ہے کہ جو آپ نے رجسٹری اور آپ نے ہبہ کروایا وہ 20-20 25-25 سال بعد چیلنج ہوتے ہیں، میں نے ٹوٹتے دیکھے ہیں۔ میں نے خود کیس ڈیل کیا ہے، 1994 کا کیس ڈیل کیا، 2018 میں جو ہے وہ ہم نے مل کے کیس ڈیل کیا، اس کا ہبہ ٹوٹ گیا 26 سال بعد، 26 سال بعد ہبہ ٹوٹ گیا اس کی پراپرٹی کا، چاہے وہ پراپرٹی 15 ہاتھوں میں آگے بک چکی ہو، چاہے 30 سال ہو گئے ہوں، چاہے 40 سال ہو گئے ہوں۔ میں آپ کو ابھی سائٹیشن بتاؤں گا، جو آپ کا وراثتی حق ہے اس پہ جو ہے وہ لمیٹیشن جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ یاد، آپ 50 سال بعد بھی بوتا دوتا اٹھ کر جو ہے وہ اپنی نانی کی پراپرٹی میں سے، اپنے نانا کی پراپرٹی میں سے، اپنے پردادا تردادا کی پراپرٹی میں سے چیلنج کر کے اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے، لیکن جتنی دیر کریں گے اتنے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، پاکستان کا سسٹم بالکل ایسا ہے۔ اب ہم آتے ہیں قانونی پوائنٹ پہ۔ جب ایک بندہ فوت ہوگا، اگر سب سے پہلے دیکھا جائے گا اس کی اولاد ہے، اگر اولاد
اس کی جو وائف ہے 8واں حصہ اس کی وائف کو پراپرٹی میں سے ملے گا اگر 8ویں حصے کے 4 ٹکڑے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, 3 ہے تو 3 ٹکڑے کیے جائیں گے. ماں باپ زندہ ہیں, ماں اور باپ زندہ ہیں تو دونوں کو 1/6 1/6 الگ الگ ملے گا. باقی جو پراپرٹی بچی ہے اس میں سے جتنے بھی بیٹے ہیں ان کو ڈبل ملے گا, بیٹیوں کو ہاف ملے گا. اگر ایک عورت فوت ہوتی ہے, دیکھا جائے گا خامند میں سے اگر اولاد ہے تو خامند کا حصہ 1/4 ہے, اگر اولاد نہیں ہے تو 1/2 ہے. باقی جو پراپرٹی بچے گی اس میں سے 1/6 جو ہے کہ والد والدہ کا ہے, باقی اس کے بچوں کا. ٹھیک ہے جی, یہ موٹی موٹی چند ایک باتیں. اس کے علاوہ میں ایک ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں, اس کا جو ہے وہ سارا آپ سن لیجئے گا آپ. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دعویٰ جو ہے اپنا شرعی حصہ لینے کا دعویٰ, اس کے اوپر کوئی میعاد نہیں ہے, 50 سال بعد بھی آپ اپنا دعویٰ جو ہے وہ اپنا کلیم کر سکتے ہیں. یہ کہاں ڈسکس کیا گیا؟ 2006 CLC پیج نمبر 193, 2008 CLC پیج نمبر 1519 پر, 2005 CLC پیج نمبر 78 پر. ٹھیک ہے, ہاں آگے آتے ہیں کہ پراپرٹی جو ہے وہ وراثتی انتقال کے طور پر لگاتے ہوئے, شجرہ بناتے ہوئے, یا کسی وجہ سے کسی وارث کا نام جو ہے وہ پٹواری نے, قانون گو نے, تحصیلدار, کسی بھی ریونیو اتھارٹی کے آفیسر نے مس کر دیا ہے کہیں پہ بھی, تو وہ بندہ غیر مالک نہیں ہوگا بلکہ اس کے نام پہ پراپرٹی پھر بھی جائے گی. اگر اس کا نام نہیں بھی لکھا گیا شجرے میں تو وہ عدالت میں کیس کرے, اس چیز کو چیلنج, تو اس کو پراپرٹی میں سے حصہ مل جائے گا. یہ ہولڈ کیا گیا ہے 2006 MLD پیج نمبر ہے 47 پر. خامد نے بیوی کو طلاق دے دی, طلاق مؤثر نہیں ہوئی, طلاق کو بھی 80 دن ہوئے تھے, 80 ڈیز ہوئے تھے, 10 دن رہتے تھے طلاق مؤثر ہوئے, 3 ماہ نہیں ہوئے تھے, خامد فوت ہو گیا. بیوی کو وراثت میں سے حصہ ملے گا, ہر صورت ملے گا. میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں, میں آپ کو لے کے دوں گا حصہ. کہاں ہولڈ کیا گیا؟ یہ پیج 1998 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1812 پیج نمبر ہے. ہاں, ایک امینڈمنٹ آئی ہے جو بہت کم لوگوں کو ابھی تک پتہ ہے. اگر آپ کسی خاتون کو, اپنی بہن کو, پھپھو کو, دادی کو, بھائی کو, یا کسی بھی خاتون کو پراپرٹی میں سے محروم کرنے کے لیے کوئی ایکٹ کرتے ہیں تو جتنے لوگ وہ ایکٹ کریں گے انکلوڈنگ گورنمنٹ آفیسرز, ان ساروں پہ FIR ہوگی. یہ لیٹسٹ, میرا نمبر موجود ہے ڈسکرپشن میں, مجھے کال کریں. اگر آپ کوئی بندہ کسی خواتین میں سے کسی کو پراپرٹی میں سے محروم کرتا ہے تو اس پہ FIR ہوگی. جتنے بھی اس میں ملوث افراد ہوں گے سب پہ FIR ہوگی. مرنے والے کا عقیدہ جو ہے وہ سنی تھا یا شیعہ تھا؟ اگر سنی تھا تو وہ بیٹیوں کو پھر جو ہے وہ 2/3 ملتا ہے, ایک حصہ پیچھے جو بھائیوں کی طرف جاتا ہے, بیٹا اگر نہ ہو. اگر شیعہ تھا تو وہ سارا حصہ جو ہے وہ بیٹی کو ملتا ہے. تو جو بندہ کہے گا کہ وہ سنی تھا وہ ثابت کرے گا, جو شیعہ کہے گا وہ ثابت کرے گا. یہ ہولڈ کیا گیا 2006 CLC پیج نمبر ہے 1076 پر. سائٹیشن ہے جی 2006 CLC پیج نمبر 873 873 کہ مرنے والے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا وراثتی انتقال کروائیں. ٹھیک ہے جی, وراثتی انتقال نہیں بھی ہوتا تو جب آخری سانس مرنے والا لیتا ہے تو جتنے بھی وارث موجود ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی وارث بن جاتا ہے, وہ آٹومیٹیکلی وارث بن جاتے ہیں. یہ ہولڈ کیا گیا ہے, آپ کو میں نے جو بتا دیا اس کے اندر. سول کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گی. مسلمان کے مرنے کے بعد ورثہ کو حصہ اس کی پراپرٹی میں سے لازمی ملے گا, انتقال لیٹ ہو یا پہلے ہو. یہ ہولڈ کیا گیا 2008 CLC پیج نمبر 110 پر. کسی پراپرٹی کے وراثتی انتقال میں اگر کسی ایک یا ایک سے زیادہ وارثان کو محروم کیا جاتا ہے تو وہ 50 سال بعد بھی اس انتقال کو چیلنج کر کے اپنی پراپرٹی میں سے حصہ وصول کر سکتے ہیں. 2002 CLC پیج نمبر 1704, 2002 CLC پیج نمبر 1539. ٹھیک ہے جی, اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا. سیکشن 54 لینڈ ریونیو ایکٹ بھی اسی کے بارے میں ہے. پوتا جو ہے وہ دادے کی وراثت میں سے حقدار ہے. یہ ہولڈ کیا گیا PLD 2003 سپریم کورٹ 475 پیج نمبر پر. پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دادا نانی کی وراثت میں سے حقدار ہیں. یہ ہولڈ کیا گیا 1995 CLC پیج نمبر ہے 51 کے اوپر. وراثت سے محروم کرنے کا ہر حربہ غیر قانونی ہے اور اس قابل مذمت ہے, اس کی سزا دی جائے گی. یہ ہولڈ کیا گیا ہے PLD 1990 سپریم کورٹ پیج نمبر 1 کے اوپر.
وراثت کے میعاد کے حق کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، 2003 CLC 1593 پیج نمبر۔ وراثت کے نفاذ کے لیے مشترکہ حقدار کے خلاف کوئی میعاد نہ ہے، 2008 CLC 1720 پیج نمبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، وراثت کے لیے کوئی میعاد نہ ہے، 2004 CLC 1133 پیج نمبر ہے۔ تو آپ لوگوں نے کچھ باتیں اس سے سیکھی ہوں گی ویڈیو سے، میں 2-4 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی کرنے والا ہوں۔ اور مرنے والا بندہ لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی ماں تھی اور 3 بہنیں تھیں۔ پراپرٹی ماں کی طرف جائے گی 1/6، باقی جو ہے وہ بہنوں کا جو حصہ ملے گا ان کو والدہ کو ملے گا، اس کے علاوہ جو ریزیڈیوری ہوگا وہ پھر بہنوں کی طرف چلا جائے گا۔ یہ ہولڈ کیا گیا 2014 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج نمبر 1205 کے اوپر۔ کوئی بھی شرعی کلیم اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی میعاد جو ہے لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ 4 سال کے اندر دعویٰ کریں گے، 5 سال کے اندر کریں گے، 50 سال بعد بھی آپ دعویٰ کریں گے، آپ کا جو شرعی حق بنتا ہے آپ کو ہر صورت ملے گا، ہر صورت۔ کیا گیا پیج نمبر ہے گی 1116 MLD 2014۔ وراثت انسان کے مرنے کے بعد ملتی ہے، آپ اس کی زندگی میں اس سے چھین نہیں سکتے، 2015 MLD 427 پیج نمبر پر یہ بات جو ہے وہ ہولڈ کی گئی ہے۔ بذریعہ گفٹ، بذریعہ وصیت، بذریعہ ہبہ آپ کسی قانونی وارث کو محروم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ زندگی میں دنیا میں آیا ہے، آپ اس سے اس کا حق چھیننے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ بات ہولڈ کی گئی ہے 2016 MLD پیج نمبر 236 پر۔ وراثت تقسیم کرتے ہوئے عدالتیں پاکستانی قانون کو دیکھیں گی، اسلام کو دیکھیں گی، فیملی کے کسٹم کو، برادری کے کسٹم کو، رواج کو، علاقے کے کسٹم کو، شہر کو بالکل نہیں دیکھیں گی۔ 2016 سپریم کورٹ 763 پیج نمبر پر اس بات کو ہولڈ کیا گیا۔ مشترکہ وراثت کا حقدار بنتے ہوئے اگرچہ انتقال تصدیق نہیں بھی ہوا، ہر انچ پر قانونی طور پر وارث کا قبضہ تصور ہوگا۔ 2016 سپریم کورٹ پیج نمبر 910 پر اس بات کو ہولڈ کیا گیا۔ وراثت قرآن کے ذریعے دیا گیا حق ہے، اس حق سے کسی صورت بھی کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ 2017 CLC نوٹ ہے 61۔ وراثت کسی وارث کی تسلسل سے حاصل شدہ حق ہے جو قائم رہتا ہے، جو انتقال کا محتاج نہ ہے کہ انتقال درج ہوا ہے یا نہیں۔ یہ ہولڈ کیا گیا 2016 CLC نوٹ ہے 177 پیج نمبر 190۔ تو امید ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ بھلا ہو، مزید بھی آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔ باقی دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔